نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ تعالی سحری کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس رمضان کی جو آخری رات ہے، آخری طاق رات، اور ویسے بھی آخری رات مکمل ہونے والی ہے. جو اتنا شور مچا ہوا تھا رمضان کا، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا تیزی کے ساتھ. بہت سو نے بہت ساری کمائی کر لی اور بہت سارے پیچھے بھی رہ گئے. بس دعا یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی اجر عطا فرما دے کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جنہوں نے بہت کچھ کر لیا ماشاءاللہ ان کو مبارک ہو، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کو اور اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن جو مجھ جیسے ہیں وہ نہیں مایوس ہوں، ہم انشاءاللہ دعائیں کریں گے اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. وہ ہماری سن لے گا اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے عطا کرے گا. یہ رمضان تو گزر گیا، یہ نہیں پتا کہ کس کو اگلا رمضان ملے گا اور کس کو نہیں. بس دعا یہ ہے کہ اللہ اگر اتنی زندگی ہے کہ آئندہ رمضان ہم دیکھیں تو صحت کے ساتھ دکھانا، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، گھر والوں کی سلامتی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. کسی نے بڑی پیاری چیز میرے ساتھ شیئر کی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور وہ یہ تھی کہ ہم رہیں نہ رہیں اگلے برس مگر تم پھر بھی آ جاؤ گے اے رمضان، در حقیقت تم نہیں انسان ہے مہمان. ہم کہتے رہتے نا کہ رمضان مہمان ہے، رمضان مہمان ہے. رمضان تو آتا رہے گا ہر سال، اصل مہمان تو ہم ہیں. ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں. اور آپ نے اس مہینے کی برکتوں کو یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ کتنی برکت، کتنی رحمت، کتنی خیر ہے. واقعی اللہ کی رحمتیں اترتی بھی پتہ چلتی ہیں اس مہینے میں. اور جب یہ جا رہا ہوتا ہے تب بھی دل بہت اداس ہوتا ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب میں ہو کہ نہ ہو. ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الودود دیکھا. کچھ آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی اپنے عمل میں؟ اس کے بعد کچھ آپ نے غور کیا؟ تھوڑا سا لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے حوالے سے بھی آپ کو یہ حدیث بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اترتے ہیں. کس کے ساتھ؟ وہ جتنے فرشتے سدرہ پہ ہیں ان سب کو لے کے زمین پہ آتے ہیں اور وہ سب پھیل جاتے ہیں. اور فجر ہونے تک اسی طرح یہ فرشتے زمین پہ رہتے ہیں. پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اوپر کو چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کے نا اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. خاص طور پہ ان کے 2 گرین ونگز ہیں، 2 سبز پروں کو، جن کو وہ اس رات کے سوا کبھی نہیں پھیلاتے. اور یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے. وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ شارپ ریز نہیں رہتی، وہ جاتی رہتی ہیں، مطلب شعائیں جاتی رہتی ہیں اس کی. پھر وہ ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سارے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں. تو جو فرشتوں کا نور ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کے سورج کو ماند کر دیتا ہے. سورج جیسے لگتا ہے جیسے ایک تھالی سی ہے، بس جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. اس میں وہ تیزی نہیں ہوتی. جبرائیل علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں. یعنی ابھی وہ کہاں پہ ہوتے ہیں پھر کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہوتے ہیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. ان کے گناہوں کی بخشش وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم اور کریم ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کا یہی نام دیکھیں گے تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے پر.
تو نے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو لگا دیا کہ میرے بندوں کے لیے بخشش طلب کرو. اب یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے نا کہ وہ جا رہے ہیں لیکن ابھی اوپر نہیں آسمانوں پہ, ابھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ. تو وہ دعائیں کر رہے ہیں. اب وہ دعائیں مانگ رہے ہیں مومن مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے, جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھے ہیں ان کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی دی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ, کہ ابھی سے ہمارا یہ ہے کہ اللہ اگلا سال میں اگر ہمیں رمضان ملتا ہے صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لائے تو ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب شام ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہاں کے تمام فرشتے جو ہوتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ حلقہ باندھ باندھ کے نا ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو انسرکل کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس کوئی آئے, کوئی مہمان کہیں سے آیا تو ہم سارے ہی اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, جمگٹا سے لگا لیتے ہیں, تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں, حلقہ باندھ لیتے ہیں, اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں. یعنی ان کو تھوڑی وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتا ہے کہ بھی کیا یہ کس حالت میں دنیا میں, تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی کیسے ہیں, اس کا کیا حال ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کی مطلب حال سے مطلب یہ کہ ان کے حالات کیا ہیں. تو یہ جواب دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا. اللہ اکبر. ہم سوچیں کہ جب وہ, یا ان راتوں میں سے ظاہر ہے کسی رات میں, چاہے وہ آج کی رات تھی, چاہے 27ویں, چاہے 25ویں, 23ویں, 21ویں, کسی رات میں بھی لیلۃ القدر تو تھی نا, اور الحمدللہ جو ساری راتیں جاگے الحمدللہ ان کو مل گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے جیسے لوگوں سے اتنی عبادت تو کوئی خاص ہوتی نہیں, اللہ پاک تو بس جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہی قبول کر لینا, لیکن وہ حق نہیں ادا ہو پاتا. تو اب دیکھیں, سوچیں کہ وہ جا کے جب ہمارا پوچھ رہے ہوں گے کہ تم نے کس حالت میں پایا, اور یا ابھی اگر آج رات ہے تو وہ ابھی پوچھیں گے, تو وہ ان کو کیا بتائیں گے کہ لاسٹ ایئر سے اس ایئر میں کیا ڈفرنس ہے ہمارا, کیا ہم بہتر ہوئے, اللہ معاف کریں, یا بدتر ہو گئے. لاسٹ ایئر بہتر تھے ایمان میں, یا اس سال ہم بہتر ہیں ایمان میں. یعنی لاسٹ رمضان سے, لاسٹ لیلۃ القدر سے اس لیلۃ القدر تک کے درمیان کا وہ پوچھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر بھی تم گئے تھے نا, تو تم نے اس وقت میں اور اب میں کیا ڈفرنس دیکھا. یہ بات سمجھ آئیے. تو یہ کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اس کو بڑا عبادتوں میں پایا تھا, لیکن اس سال تو وہ اور ہی چیزوں میں پڑ گیا, نافرمانیوں میں پڑ گیا, بدعتوں میں پڑ گیا, اس میں پڑ گیا. اور جو فلاں فلاں آدمی ہے نا, کسی اور کا بتاتے ہیں حال, جو وہ ہے اس کا نام لے کے, پچھلے سال وہ بڑی ہی برائیوں میں تھا, لیکن اس سال ہم نے اس کو سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا. ہماری وہ کیا رپورٹ دے رہے ہوں گے, سوچیں آپ. ہم کیا بہتری کر رہے ہیں, ہم کیا اپنی اصلاح کر رہے ہیں, ہم کیا اپنے آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں دین کے معاملے میں, عبادتوں میں, یا پیچھے ہیں. اور فلاں آدمی ایسا تھا, وہ ایسا ہو گیا, یعنی لاسٹ ایئر سے اس کا اس سال کا کمپیریزن بتاتے ہیں. بس یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی بند کر دیتے. جو پہلا آدمی ہے نا, جو اس سال اس نے الٹ پلٹ کاموں میں چلا گیا, غلط کاموں میں لگ گیا, تو اس کے لیے اپنی بخشش کی دعائیں مانگنا بند کر دیتے. اور یہ جو دوسرا آدمی ہے جس کا انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال تو بہت خراب تھا, اس سال تو وہ بڑا اچھا عبادت کر رہا ہے, اس کے لیے دعائیں مانگنے شروع کر دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر فرشتوں کی دعائیں ہم نے لینی ہے نا, تو ہمیں ہر سال بہتر کرنا ہے. تو یہ فرشتے ان کو جو آئے ہیں زمین سے, یہ ان کو سناتے ہیں وہاں والوں کو کہ فلاں فلاں کو ہم نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا, فلاں کو ہم نے رکوع میں دیکھا, فلاں کو ہم نے سجدے میں دیکھا, فلاں کو ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت میں دیکھا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی کسی ایسی حالت میں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں ہو کہ ہم بس کھڑے میں گپ شپ کر رہے ہیں, کہیں کھا پی رہے ہیں, کہیں ہنسی مذاق ہو رہے ہیں, کہیں. اللہ انہوں نے ہمیں ایسی کسی حالت میں دیکھا. غرض
ایک رات دن یہاں گزار کے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, وہ بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں وہاں کے فرشتے بھی. یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں, جو ان کی جہاں سے وہ آئے تھے نا اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت جو سدرۃ المنتہا آپ کو پتا ہے نا, وہ بیری کا درخت ہے, بہت ہیوج ہے, بہت ہیوج. اس کی یعنی جڑیں ایک آسمان پہ ہیں اور اس کی شاخیں دوسرے آسمان تک جاتی ہیں, اس میں ان کا بسیرا ہوتا ہے. تو سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر بسنے والوں, میرا بھی تم پہ حق ہے, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, کل ہم نے بات کی تھی نا, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے, اللہ کی محبت بھی ملتی ہے. سدرۃ المنتہا کہتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ لوگوں کی حالت کیا ہے اور ان کے نام بتاؤ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہ اب فرشتے اس سدرہ کے سامنے گنتی کر کر کے ایک ایک مرد ایک ایک عورت کا نام مع ولدیت کے, فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں, اس کے باپ کے نام کے ساتھ بتاتے ہیں. پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتی ہے تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھے بھی تو بتا. پھر سدرہ اس سے ذکر کرتا ہے. یہ سن کے جنت کہتی ہے اللہ کی رحمت و فلاں مرد پہ, اللہ کی رحمت و فلاں عورت پہ, اللہ ان کو جلدی مجھ سے ملا دے. اللہ اکبر, اللہ ہمیں ان کی یہ جنت کی اور سدرہ کی اور ان کی دعاؤں کا مستحق بنانا. اللہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا ہمیں حقدار بنانا. اللہ ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم ان میں شامل ہو سکیں کہ وہ ہمارے لیے ایسی دعا کریں. جنت ان کو چاہ رہی ہے. یہ اصل تو ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جنت کی چاہت کرتا ہے, لیکن یہاں دیکھیں ایسے لوگوں کی چاہت جنت کرتی ہے. یہ بھی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. یہ جنت مانگ رہی ہے اللہ سے کہ اللہ ان لوگوں کو میرے اندر داخل کر دینا. اب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندے کو سجدوں میں پایا, تو ان کو بخش دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں یہ بات. پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد اور عورت پہ اللہ کی رحمت ہو اور مغفرت ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں باری تعالیٰ فلاں آدمی کو پچھلے سال تو میں نے بڑا عبادت میں چھوڑا تھا, لیکن اس سال تو وہ برائیوں میں پڑ گیا, تیرے احکامات کو توڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر وہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے وہ الغفور رب, الودود رب. جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کیا اٹھتے ہیں اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں. الہی تو اپنی مخلوق پہ سب سے زیادہ مہربان ہے. بندوں پہ تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی, جتنی وہ اپنے ساتھ ہمدردی یا مہربانی کریں یا اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں, ہلنے لگتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم, الحمدللہ الرحیم. حضرت کعب فرماتے ہیں جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا, وہ بغیر سوال جواب کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. تو ہم ابھی نیت کر لیں کہ اللہ رمضان تو جو بھی گزر گیا, اللہ تعالیٰ اب ہماری نیت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے. اللہ تو خود ہمیں بچا لینا. تو یہ کتنی پیاری باتیں ہیں نا ان لوگوں کی جو ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں, اور کیسے ان کی رپورٹنگ اوپر تک کہاں تک جا رہی ہے, رپورٹنگ کہاں تک ان کے چرچے ہو رہے ہیں. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا کوئی نام کہیں لیا جا رہا ہو,
لیکن اللہ ان خوش بختوں میں ہمارا نام کرنا، بدبختوں میں نہ کرنا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہر سال ہم پہلے سے بہتر ہوں، پہلے سے زیادہ 1 سٹیپ اہیڈ ہوں، اور ابھی سے ارادے کر لیں، ابھی سے نیتیں کر لیں کہ میں نے کیسے 1 سٹیپ اہیڈ جانا ہے. جس جگہ پہ میں ہوں ہر سال اسی جگہ پہ نہیں ہونا، اس سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ اکبر. تاکہ ہم جب لیلۃ القدر آئے تو ان میں شامل ہو جائیں جن کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں، جن کے چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں، جن کے لیے جنت چاہت رکھتی ہے، جن سے سدرہ محبت کرتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتے جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں؟ تو پھر تو اس کے مقابلے میں تو یہ راتوں کو جاگنا تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے ریوارڈز مل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں ہماری تو جہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے، یہ وہاں کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. کسی کا نام اخبار میں چھپ جائے یا ٹی وی پہ کوئی، چاہے وہ 1 سیکنڈ کی کوئی نیوز میں بتا دیں کسی کا نام، تو وہ پھولے نہیں سماتے. جی ہمارا نام آیا ہے وہاں پہ، ہمیں وہاں پہ میرا نام لیا گیا. لوگ ریکارڈنگیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت میرا نام آئے گا تو اس وقت میری ساری ریکارڈنگ ہونی چاہیے. وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ کسی کا نام لیا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کا نام الکریم، الاکرم. الکریم، اللہ کا نام کرم سے ہے، کرم سے. اور اس کے معنی ہیں جو بن مانگے عطا کرے. آپ نے مانگا بھی نہ ہو، اس کے بغیر ہی دینے والا. یعنی انسان ایک تو ہوتا ہے نا کہ دعائیں مانگ مانگ کے کوئی چیز لے، لیکن الکریم وہ ہے کہ انسان کچھ مانگے ہی نہیں اور اس کے بغیر ہی عطا کرتا چلا جائے. آپ خود سوچیں کتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد. ابھی میں انشاءاللہ اس نام کا آپ کو اور بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہم نے جو مانگی تک نہیں کبھی. مانگنا کیا، ہم نے سوچ ہی نہیں آئی، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی نعمت ہے. مانگنا تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کو پتا ہو. اب میں نے کوئی مانگا کہ مجھے دل ایسا دیا جائے، لنگز ایسے دیے جائیں، کڈنیز ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسی ہو، یہ ہمیں کیا پتا، یہ سیلز ایسے ہوں باڈی میں، یہ ہو، کہاں پتا ہے. 2-4 کتابیں پڑھ لی تو اتنا پتا چل گیا کہ جسم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا. تو الکریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرے، بہت زیادہ عطا کرنے والا. الاکرم میں یہ چیز آتی ہے جسے ایگزیجوریشن ہو جاتی ہے، جیسے اکبر ہے، احسن ہے، اکرم. الاکرم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے اندر یہ کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی کرم کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور اس کا معنی کیا ہے؟ قدرت کے باوجود معاف کر کے کرم کرنے والا. وہ قدرت رکھتا ہے پکڑنے کی، اس کے باوجود وہ کرم کرتا ہے. ہم نے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کرم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو الکریم اس کے یہ معنی ہے جو بہت سخی ہو، بہت دینے والا، جینرس، بہت زیادہ. تبھی تو بن مانگے ہی دے دیتا ہے نا. تو کیونکہ اس کے بہت سارے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ایک نام میں سبحان اللہ اتنے معنی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ ہے لیکن کتنی ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شان ہے. تو اب میں آپ کو سارے جو 5-6 اس کے معنی پہلے بتاتی ہوں. الکریم وہ ذات ہے جو بغیر کسی عوض کے اور بغیر سوال کے عطا کرے. بغیر کسی عوض کے یعنی بغیر کوئی بدلے کی، یعنی اب مجھے آپ کو بدلہ دیں گے، آپ مجھے تھینک یو بولیں گے تو پھر میں آپ کو یہ دوں گی، آپ پھر اس کے بعد میری نمازیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بدلہ چاہیے ہی نہیں. بدلے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ اس کو نہیں ہے ضرورت کہ وہ اب ہم وہ اس لیے ہمیں دے گا کیونکہ
ہم نماز پڑھتے ہوں گے یا ہم روزہ رکھتے ہوں گے، نہیں، بغیر کسی عوض کے، بغیر سوال کے عطا کرتا ہے. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2، الکریم وہ ذات ہے جو اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے دینے والا ہے نا. اس کو کوئی بیچ میں سبب نہیں چاہیے کہ اس کے تھرو ہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے. الکریم وہ ذات ہے جس کو عطا کرنے میں اور اچھا معاملہ کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو. وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی تقسیم کرنے والا ہے. سوچیں کہ وہ یعنی عطا کرنے میں اور نرمی کرنے میں، اچھا معاملہ کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، میرا فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم تو بہت دیکھتے ہیں نا، اچھا مسلمان ہے یا نہیں، اس کو دیں کہ نہیں دیں، یہ نیک ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں، سب کو دیتا ہے. یہ اس الکریم کی شان ہے، سب کو دے رہا ہے، سب میں خیر اور بھلائی تقسیم کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کے سوا ہر عطا کرنے والا کبھی نہ کبھی رک جاتا ہے یا اس کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الکریم کے احسانات، اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، جاری ہے، جاری ہے اور جاری ہے. آپ دیکھتے نہیں کوئی کافر ہیں ایسے، اللہ معاف کرے، اللہ کی باتوں کا مذاق کرتے ہیں، کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، کھلم کھلا اس کے خلاف بولتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ پالتا ہے، سب کرتا ہے. تو یہ اس لیے کہ وہ الکریم ہے. اللہ اکبر. الکریم وہ ذات ہے، اگلے پوائنٹ، جو اپنے انعامات اور احسانات بندوں کی طرف سے قبول کرنے پر خوش ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر الکریم وہ ذات ہے جو نیکی کی توفیق خود دیتا ہے، پھر بندوں کی نیکیوں پر ان کی تعریف بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ جو اپنے انعامات کو، احسانات کو بندوں کی طرف سے قبول کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور یعنی جب ان کو عطا کرتا ہے نا، تو وہ جو قبول کر کے بندے قبول کرتے ہیں اس چیز کو، تو اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. اور جب نیکی توفیق خود ہی دیتا ہے، پھر بندوں کی نیکیوں پہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے. اس کی اگزامپل پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو پھر بات سمجھ آ جائے گی. جنید بغدادی جو تھے نا، وہ ایک دفعہ کہیں گئے تو وہاں پہ کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کوئی، اور انہوں نے یہ آیت سنی، سورہ صاد میں ہے یہ آیت، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن میں سورہ صاد میں، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا، اور وہ ہمارے بہترین بندے تھے، یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اچھا اب دیکھیں، یہ جب انہوں نے آیت سنی نا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہی ایوب علیہ السلام کو صبر عطا فرمایا، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو قبول فرماتا ہے اور ان کی تعریف فرماتا ہے کہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے صبر کیا. وہ صبر دیا کس نے؟ وہ تو اللہ نے خود ہی دیا. پھر اسی کو دیکھ کے اسی بندے کی تعریف کر رہا ہے. یعنی کیسا وہ رب ہے، کتنا کریم ہے کہ اپنی بھی دی ہوئی چیز جب تم اس کو واپس دیتے ہو، یعنی صبر کر کے اس کو دکھاتے ہو جبکہ اس نے تمہیں صبر دیا، تو اس پہ بھی وہ تعریف کرتا ہے اس کو قبول کر کے. اور آپ دیکھیں جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا. اب ہم ان کو اللہ کے راستے میں جب لگاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریفیں فرماتا ہے کہ اس بندے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اب کارنامہ اس کو کیا ہوا؟ اللہ نے ہی دی تھی نا وہ چیز، اس نے اللہ کے راستے میں دے دی تو کیا فرق پڑ گیا؟ چیز تو اسی کی ہے. مثلا ہمیں کوئی مال دیا ہے، اسی نے دیا ہے نا. اگر ہم نے کوئی سپینڈ بھی کر دیا تو کون سا ہماری اپنی چیز تھی جس میں سے ہم نے سپینڈ کیا؟ لیکن وہ خود دیتا ہے، اور جب انسان اسی کے راستے میں دیتا تو اس کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ الکریم رب.
تو الکریم وہ ذات ہے کہ اس کی نعمتیں ہر ایک کے لیے عام ہیں، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا کوئی امیر ہو یا کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے 5 لاکھ روپے میں اپنا گردہ بیچ دیا۔ تو انہوں نے، بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سوچو ہم سب کے گردے ٹھیک ہیں تو ہم سب اپنی کمر پہ 10 لاکھ روپے کے تو صرف گردے ہی لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیزیں عطا فرماتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ جو اس نے ہمیں فرائض ہمارے پر رکھے ہیں نا کہ نماز پڑھو یا تم زکوٰۃ دو یا تم یہ کرو، یہ کوئی بدلے کے طور پہ نہیں کہ دیکھو یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اب بدلے کے طور پہ تم یہ کر کے دکھاؤ، اس لیے نہیں ہے۔ ہم بدلہ تو ان نعمتوں کا دے ہی نہیں سکتے۔ سوچیں آپ ایک آنکھ کا ہی بدلہ دینے لگے، کتنی نمازیں آپ کو پڑھنی چاہیے صرف ایک آنکھ کی جو بینائی ہے اس کے اوپر، اس کی بھی قیمت نہیں ہم دے سکتے۔ تو یہ ہماری جو ایسی ٹوٹی پھوٹی سی نمازیں ہیں، یہ کیا ان نعمتوں کی قیمت ہے؟ نہیں۔ تو وہ دیتا ہے بغیر بدلے کے لالچ یا بغیر بدلے کی چاہت کے۔ اور پھر اگلا پوائنٹ، الکریم وہ ذات ہے جو سزا دینے پہ قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے۔ الکریم وہ ذات ہے جو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے۔ الکریم وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چھوٹی بڑی حاجت پیش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا، ہاتھ اٹھائے میں وہ بھی اللہ سے ہی مانگ رہے، فقیر ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگ رہے، چھوٹی چیز بھی سب کو جو بھی چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے، بڑی بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اور الکریم وہ ذات ہے جو اس کے پاس پناہ لے لیتا ہے اس کو وہ ضائع نہیں کرتا، اور جو اس کے سامنے التجا کرتا ہے اس کو بے یار و مددگار بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ تو ہم پھر جب دعا مانگا کریں تو کیا کہا کریں؟ اللہ کریم، اے رب کریم، اس لیے کہ الکریم میں یہ بات ہے کہ جو اس کے پاس پناہ لے لے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، جو اس کے سامنے التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ الکریم وہ ذات ہے جو بلا وجہ کسی پہ غصہ نہیں کرتا۔ الکریم وہ ذات ہے جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کسی کو ناانصافی میں سزا نہیں دیتا۔ الکریم وہ ذات ہے جو ہر نقص اور آفات سے پاک ہے۔ اور الکریم وہ ذات ہے جو مکرم بھی ہے، یعنی عزت دینے والا بھی ہے، عزت کا خزانہ اس کے پاس ہے، وہ خود بھی عزت والا ہے اور عزت دیتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سارے مطلب الکریم کے۔ وہ ایسا کرم کرنے والا ہے کہ اس کے کرم کے آگے کسی مخلوق کا رحم و کرم کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں کوئی کریم آ نہیں سکتا جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ عطا کرنے والا ہے، جتنا وہ انسان کو دے کر پھر اس کے بعد دوبارہ جتاتا تک نہیں ہے، ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو اس کے کرم کا تو حال یہ ہے کہ وہ نالائقوں پہ بھی مہربانی کر دیتا ہے، بغیر سوال کے ہی جو اب عطا کر رہا ہے۔ بندوں کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا چیزیں ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہیں، بندوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ انجوائے کر رہے ہیں ان نعمتوں کو، چل رہی ہیں وہ۔ پھر ایک دن ڈاکٹر بتاتا ہے جی آپ کی تو باڈی میں یہ ہو گیا، ایسے ہو، پھر انسان سوچتا ہے اچھا یہ بھی کوئی چیز تھی۔ اور پھر جب لوگ ایسی بات بتاتے ہیں تو ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسی بھی ہمارے اندر کوئی سسٹم ہے جو اس طرح سے خراب ہو جائے، کوئی کمر میں، کوئی سر میں، کوئی دماغ میں، کئی لوگوں کا اس طرح کی بات پتہ چلتی ہے، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ نعمتیں ہم کتنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے انہی چیزوں میں کوئی خرابی آئے نا، مثال کے طور پہ کسی سے ٹیسٹ کی نعمت چھین لی جائے کہ وہ ٹیسٹ کر سکتا ہو، اب ہمیں نہیں اس کا احساس ہوتا کیونکہ ہم تو روز چیزیں کھاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں ان کا، لیکن جب ہم کسی کا سنتے پھر حیران ہوتے ہیں اچھا یہ بھی تو ایک نعمت تھی کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔
اور ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کو دوسرے سے، یہ میٹھی ہے، نمکین ہے، یہ کھٹی ہے، یہ ایسی ہے، اور اس سے ہم مزے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کی نعمت چھین لینا تو آپ دال کھائیں یا گوشت سب ایک ہی ہیں، کچھ فرق نہیں ہے. کیونکہ جب ٹیسٹ ہی نہیں پتا چل رہا تو کیا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی انسان کروڑ ہا نعمتیں ایسی یوز کر رہا ہے جس کو اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے. تو الکریم وہ ذات ہے سبحان اللہ جو دیتا ہے نا، اس کو یہ نہیں ہے ڈر کہ ہائے میرے پاس تو ختم ہو جائے گا. پھر ہم کسی کو دینے لگتے ہیں تو ہم اچھا میں اتنے نکالوں، میرے خیال وہاں پہ پہلے بھی میں نے مسجد میں دے دیے، میرے خیال اب ضرورت نہیں ہے. اچھا پہلے 20 کا نوٹ نکالنے لگیں گے، پھر کہیں گے نہیں میرے خیال 10 کا ہی دے دیتی ہوں، پھر کہیں گے نہیں ارے وہاں پہ بھی تو خرچ کرنا ہے نا، 5 ہی نکال دیتی ہوں. ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا، اس کو یہ نہیں ڈر ہے، وہ لٹاتا ہے اپنے خزانے. اور وہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کریم وہ رب ہے جو قدرت بھی رکھتا ہے عذاب دینے کی مگر معاف کرتا ہے. وعدے کرتا ہے تو ان کو پورے کرتا ہے. جب دینے لگتا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میں کتنا دے رہا ہوں، گن گن کے دوں ان کو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو بڑھا کے مانگا کرو. ترمذی کی روایت ہے. یعنی جب آپ مانگ رہے ہو تو بے شک ہمیں تو ایسے فیل ہوتا ہے نا کہ ہم کیا چھوٹا منہ بڑی بات، اتنی بڑی چیزیں کیسے مانگ لیں. ہاں جنت الفردوس مانگتے ہوئے شرم آتی، کیونکہ اپنے اعمال دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے اللہ جنت الفردوس دے دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زیادہ مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھو کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، وہ چیز کتنی بڑی ہے، یہ دیکھو کہ میں کس سے مانگ رہی ہوں، وہ کتنا بڑا ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں. وہ جہانوں کا رب ہے، وہ چیپ نہیں ہے دینے میں. کوئی انسانوں کی طرح وہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی زیادہ چیز مانگ لی. اپنی اوقات تو دیکھو، وہ ایسے نہیں ہے. وہ الکریم ہے. تمہارا معاملہ الکریم سے ہے. سبحان اللہ. وہ تو خوش ہوتا ہے دے کے، اور اسے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، جنرس ہے. وہ چاہتا ہے مانگا جائے. بندے چاہتے ہیں ہم سے کبھی نہ کوئی مانگے، وہ چاہتا ہے کہ تم مانگو. ایسے رب سے تو پھر انسان کیسے دعائیں کر کے تھک سکتا ہے. پھر تو مانگو، جو مانگنا ہے مانگو. تو کریم ذات اللہ کی، کرم کرنے والی ذات اللہ کی، بغیر کسی وسیلے کے. یہ نہیں کہتا جاؤ فلانے کے پاس جا کے پہلے اپلیکیشن دو پھر وہ میرے تک پہنچائے گا، جیسے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں جی پہلے ہمارے سیکٹری سے جا کے ملے، وہ پھر آپ کو بتائیں گے، پھر وہ آپ کی اپلیکیشن لیں گے تو پھر جائیں کہیں آپ بڑے صاحب کے پاس جائے گی آپ کی اپلیکیشن. ایسے تھوڑی کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ الکریم ایسے ڈائریکٹلی اس سے بات کرو، ڈائریکٹلی، کوئی بیچ میں واسطوں کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. اور کریم وہ ذات ہے جو گناہ گاروں کو اللہ اکبر نا امید نہیں کرتا، اور اس کو پرواہ نہیں ہے معاف کرنے میں. وہ باوجود انسان کی نافرمانی کے احسانات کرتا رہتا ہے اس میں. اور ان احسانوں میں ایک سب سے بڑا احسان ہی ہے معاف کر دینا. اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے. تو اس میں سخاوت بھی دیکھیں آ گئی. اور الکریم میں دوسری چیز ہے عزت. ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے میری بڑی تکریم کی، اس نے میرا بڑا اکرام کیا. یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. تو وہ اکرام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکریم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور کرم اللہ وجہ بھی ہم کہتے ہیں، اللہ ان کے چہرے کو عزت دے. تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے، عزت، بزرگی. تو اللہ تعالیٰ وہ بڑی بزرگی والا ہے، وہ بڑی عزتوں والا ہے، عزتوں کا مالک ہے، خود بھی عزت والا ہے. اور اس نے کن کن چیزوں کو عزتیں دی ہیں، اور اس کا عرش بھی کریم ہے. ہم کہتے ہیں نا رب العرش الکریم،
کریم عرش کا مالک. تو کریم عرش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزت والا عرش. اور قرآن کریم ہم بولتے تو قرآن بھی کیا ہے؟ عزت والی چیز ہے. اور قرآن بھی بہت جینرس ہے، بہت کچھ دیتا ہے انسان کو، بہت سخی ہے. وہ بھی کیا کیا دیتا ہے؟ ہدایت بھی دیتا ہے، انسان کو راستہ دکھاتا ہے زندگی کا. تو یہ دونوں ہی معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور دونوں ہی معنی بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ نام ہمیں بتایا تو اسی لیے بتایا کہ ہم اس سے مانگیں تو بہت کچھ مانگیں. ہم یہ سوچ سوچ کے نہ مانگے کہ وہ اگر اتنی لمبی لسٹ دوں گی تو پھر کیسے ہوگا. کسی نے کہا مجھے کہ میں ایک ہی چیز بس مانگتی ہوں تاکہ وہی بس قبول ہو جائے، کیونکہ ایک مانگوں گی تو اس کا زیادہ چانس ہے قبول ہونے کا. او ہو، تم سمجھے ہی نہیں اللہ کو. تم سوچتے ہو وہ ایک مانگوں گی تو وہ ایک دینی شاید اس کے لیے آسان ہے تو وہ پھر ایک میری پوری کر دے گا. تم پورا جہان مانگ لو، تم جتنا مرضی مانگو، تمہارا واسطہ کس سے ہے تم یہ نہیں سوچتے. وہ آگے سے دینے والا کون ہے یہ نہیں سوچتے. سبحان اللہ. اگر ایک انسان کا حال ہی ہو سکتا ہے کہ انسان کا، میں بتاتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا کریں. اس وقت کچھ مال آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ ایک ویلی ہے دو پہاڑوں کے درمیان، اس کے درمیان اتنی بکریاں تھیں، بھیڑیں، بکریاں، مویشی، تو یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں. اور وہ آدمی تو اتنا خوش ہوا اور وہ مال لے کے لوٹا تو اپنے قبیلے والوں کو جا کے کہنے لگا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دیتے ہیں تو ان کو فقر کا خوف نہیں ہے. یہ ایک انسان کی سخاوت ہے جو مخلوق ہے، اور جب مالک دینے لگتا ہے تو پھر سوچیں اس کی سخاوت کا عالم. وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، دیتے وقت پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بہت کوئی بلینئر کے پاس آپ چلے جائیں، بہت کوئی بہت بڑا یعنی بہت امیر ترین دنیا کا آدمی، وہ تو ٹپ وغیرہ میں ہی لوگوں کو سنا ہے کہ 1000 2000 تو ایسے ہی ڈالر دے دیتے ہیں ٹپ میں ہی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں بھی دے دیتے ہیں. بڑی بڑی باتیں آتی ہیں مشہور، جی انہوں نے ٹپ اتنی دے دی. وہ اس کے لیے 1000 کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ ہمارے جیسوں کے لیے اچھا 1000 دے دیا اس نے، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان کے لیے تو یہ 100 200 کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بالکل معمولی سی رقم ہے. وہ تو ہزاروں میں ہی بات ان کی شروع ہوتی ہے. 2 4 ڈالر یا 2 4 روپے کیا چیز ہے ان کے سامنے. تو یہ یہی سوچیں، یہ اب ایک آدمی سے معاملہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی. سوچیں جہانوں کے رب کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں جب آپ دعا کر رہے ہیں، اور ہماری کیا دعائیں، وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کسی کے سمجھ لیں آپ بہت امیر آدمی اسے کہیں کہ مجھے 1 کوارٹر دے دے، 25 سینٹس دے دو، کتنی معمولی چیز آپ مانگ رہے ہیں نا. اب یہ تو پھر بھی چلو ایک کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے وہ ہے اور یہ ایک پیسہ ہے. ہاں ہم سوچیں اللہ کے لیے تو یہ ان میں سے لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال اس کے لیے ہم دے ہی نہیں سکتے کہ ایسی جو انسانوں کی مثالیں وہ تو اس کے لیے سوٹ میں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہی ہوں. سوچیں کہ ہم اس سے سارا جہان بھی مانگ لیں نا. جیسے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کا کرم دیکھیں کہ جو لاسٹ بندہ جہنم سے نکلے گا اور لاسٹ میں وہ جنت میں انٹر ہوگا، لاسٹ میں اس کو کتنی بڑی بادشاہت ملے گی، جتنی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں، اور اسے 10 ٹائمز مور. یعنی اس کو دیتے ہوئے کچھ نہیں ہے پرواہ کہ وہ اچھا نہیں اس کو تو کم دینا چاہیے، اس کو ایسا دینا چاہیے، یہ تو تھوڑا ہونا چاہیے اس کے لیے. ہم دیکھتے ہیں ناپ ناپ کے دیتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں، وہ نہیں ایسے دیتا. اللہ اکبر. تو اب اس نام کا اثر ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی شکر گزاری کریں کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کتنا کریم ہے، اور اس نے سب کو دی ہوئی ہیں. دیکھو سبحان اللہ، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہر ایک کو عطا کیا ہوا ہے. یہ نہیں وہ دیکھ کے دیتا کہ جو ہے مجھے کون پوج رہا ہے اور کون نہیں پوج رہا. دوسری یہ بات ہے جب ہم خرچ کرنے لگے تو ہم بھی کنجوسی نہ کریں. تیسری اس میں یہ بات ہے کہ
عزت دیں دوسروں کو، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. بنی آدم کو یعنی پوری بنی آدم کو، آدم کے بچوں کو ہم نے عزت دی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کوئی کہ یہ کوئی چھوٹا پروفیشن ہے، یہ کوئی چھوٹا بندہ ہے، یہ کوئی فقیر ہے، یہ کم پیسوں والا ہے. تو اس سے ہم یہ سوچیں کہ جو بھی ہم سے سٹیٹس میں کم ہے، ہمارے نوکر ہیں یا ہمارے کوئی اور بھی ہے جو ہم سے مال میں کچھ کم ہے، تو ان کو بے عزت کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے عزت دی ہے. کس کس کو عزت دی ہے؟ بنی آدم کو، سب کو، سب آدم کے بچوں کو. تو اس کے اندر سبھی آ جاتے ہیں. تو ہم پھر جس کو اللہ نے عزت دے دی ہو ہم اس کو بے عزت کریں، اور ہم خود بھی اپنا اکرام کریں، اپنے آپ کو عزت دیں. کیسے اپنے آپ کو عزت دے سکتے ہیں؟ کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں میں پڑنا خود کو بے عزت کرانا ہے. اس لیے ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، اس میں ہی ہماری عزت ہے. اور ہماری بے عزتی ہے کہ جب ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ نام 2 دفعہ قرآن کریم میں آیا. ایک دفعہ تو سورہ انفطار میں آیا، جہاں پہ آتا ہے یا ایھا الانسان. بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری. یا ایھا الانسان، اے انسان. قرآن میں 2 دفعہ ہی یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، 2 دفعہ صرف. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو. لوگوں نہیں کہا، کیونکہ جب بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے نا تو ہر کوئی سوچتا ہے پتہ نہیں مجھے تو نہیں کہا جا رہا، اس کی بات ہو رہی ہوگی. لیکن جب ایک انڈیویجول کو ایڈریس کیا جائے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو اگر میں ایسے پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو کہوں تو پھر آپ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں جب میری سی بات ہو رہی. اور میں کہوں کہ پوری کلاس ایسے کرے، پوری کلاس یہ کرے، جتنے سننے والے ہیں یہ، تو پھر ایک جنرل بات ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کو یہ فرمایا، جیسے ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے. جیسے ہم کہیں نا کہ آپ کیا بات ہے آپ کو، جیسے ہم ایسے کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المسلم، اے مسلمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو ایڈریس کیا ہے، ایک ایک انسان کو انڈیویجولی ایڈریس کیا. اور کیا ایڈریس کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. اے میرے بندے، تجھے تیرے رب کریم سے، تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، اس نے تو تجھے بہت کچھ دیا. اب آپ کریم کا معنی اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جتنے معنی ہیں وہ سب ذہن میں لے کر آئیں. کتنا وہ سخی ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے. جو تمہیں اتنا عطا کرتا ہے اس سے تمہیں دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ تمہیں کس نے دور کر دیا؟ جیسے آپ یہ سمجھے کہ جیسے ماں کہے نا میرے بچے میں، میرے بیٹے کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے اے میرے بندے، میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیری نوک پلک سنواری. آگے یہی بات آ رہی ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ نے تو تمہاری نوک پلک سنواری، تجھے ایک مکمل انسان کر کے دنیا میں بھیجا. تو اپنے رب سے ہی دھوکے میں آ گیا، اسی سے دور ہو گیا. سوچے ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے اگر اولاد ماں باپ کو ہی چھوڑ کے چل پڑے کہیں اور. اس طرح سے تھوڑا سا کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے سمجھ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ جو پکار رہا ہے نا، جیسے ایک ماں بچے کو پکارتی ہے، ماں غرہ کا، کیا ہو گیا ہے؟ کس نے تجھے میرے بارے میں شک میں ڈال دیا؟ مجھ سے ہی تو بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس نے میرے بارے میں بدگمان کر دیا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے. اور یہاں پہ اس آیت میں اتنی زبردست آیت ہے نا یہ، کہ الہ کا ورڈ نہیں آیا، رب کا آیا. الہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عظمت ہے اس کے اندر، اس میں ایک جلال ہے. رب کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے، اس میں پالنے والے کا معنی ہے. پالنے والا، دنیا میں پالنے والے کس کو کہتے ہیں؟
ماں کو کہا جاتا ہے، ماں کو پالنے والی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو پالنے کے لیے آتا ہے. اور انسان کو اپنے پالنے والے سے یا پالنے والی سے ہمیشہ بڑی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک انسان چھوٹے ہوتے سے لے کر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی ذرا تکلیف ہوتی ہے، ہائے امی، ہائے اماں، ایسے منہ سے نکلتا ہے. ابا کیوں نہیں کہتا، اما ہی کیوں نہیں نکلتا ہے منہ سے؟ کیونکہ ایک اٹیچمنٹ ہے پالنے والی کے ساتھ. ہمیشہ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ایک لگاؤ، ایک قربت ہوتی ہے. تو رب تو سب سے زیادہ پالنے والا ہے. وہ فرماتا ہے کہ وہ جو ہماری ایک قربت ہے وہ تجھے دور کس نے کر دیا مجھ سے. اللہ اکبر. مائیں کیسے بچوں کے لیے تڑپتی ہیں نا، بے قرار ہوتی ہیں. فرمایا ہے میرے بندے تمہیں کس نے دھوکا دے دیا، اس پالنے والے کے بارے میں تم نے دھوکا کھا دیا. جیسے ماں کہے بچے تو نے اپنی ماں کو دشمن سمجھ لیا، تو اے میرے بندے تو نے مجھے اپنا مخالف سمجھ لیا. تو یہ کہتا ہے میں تیرے اوپر ظلم کروں گا، میں تو تیرا سب سے زیادہ ہمدرد ہوں، میں تو رب الکریم ہوں. ربک الکریم. ماں تو پھر بھی تجھے ڈانٹ لے گی، مار لے گی، دھتکار دے گی، کہے گی چلا جا یہاں سے، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، روٹ بھی جائے گی. اللہ اکبر. اور الٹا ادھر کیا ہے، تو ہی مجھ سے روٹ کے چلا گیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا در چھوڑ دیا، میری مسجد چھوڑ دی، مجھے سجدے کرنے چھوڑ دیے. اور کس لیے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دنیا نے، مال نے، چیزوں نے. ہاں، انہوں نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اپنے رب کریم سے دور ہو گیا. انہوں نے تجھے رب سے بیگانہ کر دیا. ہے نا، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تو تھے کہ تمہارے رب کے ساتھ رشتے تھے، اب تم اتنے گم ہو گئے دنیا میں کہ اسی رب سے دور ہو گئے. کتنی بد نصیبی ہے نا انسان کی. یہ وہ ان راستوں کو ہی بھول گیا جن پہ کبھی چلتا تھا، جو کبھی رب کی طرف جاتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھول جاتی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ نہیں بھولتا ہمیں، ہم بھول جاتے ہیں. وہ اپنے دروازے نہیں بند کرتا، ہم اس کی طرف جانے والے راستوں پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں. اور بچہ گھر سے چلا جائے ماں باپ کو چھوڑ کے، تو اس کو تو شاید پرواہ بھی نہ ہو، لیکن ماں باپ دروازے کی طرف ہی تکتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمارا بچہ واپس آ جائے، کب لوٹ آئے. اسی طرح ہمیں اتنا درد نہیں ہے، ہمیں اتنی فکر ہی نہیں ہے لوٹنے کی جتنا اللہ کو انتظار ہے کہ یہ میرا بندہ لوٹ آئے. اور یہ اس کا گلہ ہے اس آیت میں، ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا کر رہے ہو تم میرے بندے؟ اگر چھوڑنا تھا تو مجھے ہی چھوڑنا تھا جو میں سب سے زیادہ تیرا ہوں. اللہ اکبر. وہ تو دیکھیں سارا دن ہم اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے اعضاء سے کام لیتے ہیں، اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اسی کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں. اور پھر جا کے جب رات کو بستر پہ پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں فرماتا یہ الکریم رب کہ اب میں نے تجھے نیند نہیں دینی، تو نے تو سارا دن مجھے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. یہ نہیں فرماتا، وہ پھر بھی تمہارے لیے نیند کو بھیج دیتا ہے کہ میرا بندہ آرام کر لے. ایسا کریم رب بھی کہیں دیکھو گے؟ سارا دن انسان حرام کماتا ہے، حرام لے کے گھر آتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ تم نے میری نافرمانی کی، میں تمہارے سے زبان کا ذائقہ چھین لوں گا. اللہ اکبر. سارا دن انسان اس رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اپنی نعمتیں بکھیرتا ہی جاتا ہے.
وہ کہتا تو میری مانے یا نہ مانے، روٹی میں پھر بھی تجھے کھلاؤں گا، تو سارا دن میں مجھے ایک دفعہ بھی نہ سجدہ کرے، میں پھر بھی تیرے کام بناؤں گا اور تجھے سلامتی دوں گا، امن میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا کریم رب بھی دیکھا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ فرماتے اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہتا میرا ایک پیغام لے جانا، اپنے اللہ سے کہنا کہ میں نہیں تجھے مانتا، میں تیرا انکار کرتا ہوں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے چل دیے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اس بات کو نہیں بتایا، نہیں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا تجھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں بتانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا، حالانکہ اس کو علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ تو مجھے مانے یا نہ مانے، میں کھانا پھر بھی تجھے کھلاؤں گا، میں پھر بھی تجھے سلامتی دوں گا۔ ہمیں ہی اس رب سے محبت نہ کرنی آئی اور اس کی قدر نہیں کرنی آئی، ورنہ جتنے ہم ابھی تک اسماء الحسنہ دیکھ چکے ہیں ان میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خیال ہی خیال ہے، محبت ہی محبت ہے، ان کے لیے کرم ہی کرم ہے۔ کہیں کوئی ایسا نام نہیں آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر ایسا کوئی چیزوں کے بندے کا خیال نہ ہو، بندے کے اوپر کوئی نعوذ باللہ کوئی ظلم ہو یا نہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ کے اسم کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو بندے کے ہی خیال کی ہے، اس کے باوجود انسان اس رب کو نہ پہچانے۔ جو اس کو پہچان لیتا ہے نا، اس کو تو ہر طرف وہ رب ہی نظر آتا ہے، اس کو تو ایک پتے میں بھی رب نظر آئے گا، اور آسمان کو دیکھے گا تو اس میں بھی رب نظر آئے گا، ہر طرف اس کو وہی نظر آئے گا۔ بس وہ آنکھ نہیں ہے نا ہمارے پاس جس آنکھ سے اس طرح دکھنے لگے۔ اللہ سے وہ آنکھ مانگے، وہ نظر مانگے کہ اللہ تو ہر طرف تو ہی مجھے نظر آئے۔ اصل اندھا وہ نہیں ہے جو ان آنکھوں سے محروم ہے، اصل اندھا وہ ہے جو اس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو بھی اس رب کی پہچان کراتے، مگر ہم تو خود ہی راستہ بھول گئے، ہم تو خود ہی کہیں اور نکل گئے، کیا لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اور جس کو یہ یاد ہو کہ میں کچھ بھول گیا ہوں اس کو تو آپ یاد کرا سکتے ہیں، لیکن جس کو یاد ہی نہ ہو کہ میں کچھ بھولا ہوں اس کو کون یاد کرائے؟ آج ہمارا حال یہ، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ ہم کیا بھول گئے، کس کو بھول گئے۔ کسی سے اس کے خاندان برادری یا اس کے بڑے بزرگ کو کے بارے میں پوچھا جائے تو اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنے جوش میں بولنے لگتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ یہ تھا، سارے ان کے احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ مگر اسی انسان کے سامنے اس الودود کا نام لیا جائے، الجبار، الحلیم، الغنی، الغفور، الغفار، الکریم، ان ناموں کو لیا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا ظلم ہے کہ انسان کے پاس انسانوں کی تعریف کے لیے تو بڑے بڑے الفاظ ہیں اور بڑی بڑی تقریریں، لیکن اللہ الرحمن کی تعریف کے لیے لفظ ہی نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اس الکریم کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے، ساری نالج جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ان جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں کائنات میں، یہ سائنس ہیں جو اس تک پہنچاتے، انہی پہ غور کر لیتے، توجہ کر لیتے تو کوئی اور چیز کا ہوش نہ رہتا۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پہچان ہر ایک کو کرانی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سب کو پہچان کراؤ تاکہ سب کے دلوں کا رخ
دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے اس الکریم کی طرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان اسماء کو صحیح سیکھنا، سمجھنا اور ان کا یقین دل میں ہمارے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی. اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے، اپنی دعائیں کرنا چاہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا یہ لاسٹ ہی پروگرام ہے. اس کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ تو ہوتے نہیں ہیں، پھر اگلے سال کا انتظار رہتا ہے ان سے ملاقات کے لیے. اس دفعہ کوشش کریے گا یہ اتنا گیپ نہ آئے اور ہم اللہ کی ان باتوں کے ساتھ ہمیشہ ہی جڑے رہیں. کیا اللہ کی باتیں صرف رمضان کی رمضان سننی ہے؟ کیا رمضان کی رمضان ہی وہ ہمارا رب ہے؟ اس کے علاوہ دنوں میں کیا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا؟ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کریم رب کے ساتھ ہم 1 سال کے بعد پھر اس کی بات سنیں گے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان اسماء کا کم از کم یہ اثر تو ہونا چاہیے کہ آج ہی نیت کر لیں کہ نہیں اللہ اور نہیں، ایسا اب نہیں چلے گا، اب میں تیری طرف قدم بڑھاؤں گی. یہ رمضان اینڈ اس چیز سے کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ رمضان چاہے ختم بھی ہو جائے، اللہ تیرے ساتھ تعلق نہیں ختم ہونا، بس چل پڑی میں تیرے راستے پر، اب تو مجھے تھام لینا. یہ دعائیں کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا في أهلنا ومالنا. يا رب، يا كريم رب، يا غفور رب، يا مجيب رب، يا شکور رب. اے وہ رب جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ رمضان کی گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، ان کو روک دے. اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اس مہینے میں، کچھ بھی نہیں کر سکے. یا اللہ تعالیٰ جو بھی کیا ہے، جو نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو خود قابل مواخذہ ہے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس پہ نہ کہیں ہماری پکڑ ہو جائے کہ ہم نے کیسی نمازیں پڑھی، کیسا قرآن ہم نے ایک مشین کی طرح پڑھ لیا بغیر سوچے سمجھے. نمازوں میں کتنے خیالات آئے ہمارے ذہنوں میں، نہ نمازیں اچھی، نہ قرآن پڑھنا ہمارا اچھا، نہ روزے صحیح سے رکھ سکے. اللہ تعالیٰ کمیاں رہ گئی ہر طرف، نہ تیرا ذکر اس طرح سے کر سکے جیسا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پہ بھی معاف کر دے. اللہ ہم نیکیاں کیا تجھے دکھائیں یا کیا نیکیوں کی بات کریں، تو اس پہ معاف کر دے جو ہم نے کمیاں کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی قبول فرما لے، اللہ ایسے ہی قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج ہم یہاں سے اٹھیں تو ایسے معاف کر دینا کہ ہمارے یہاں اعمال نامے میں کوئی گناہ بھی نہ رہے. اے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں وہ ہمیں رات کو جگائے رکھتی ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہمیں بے چین رکھتی ہیں. اگر دنیا کی تکلیف اتنی ہمیں پریشان کرتی ہے تو آخرت کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم وہ تکلیفیں نہیں سہ سکتے، اللہ نہیں سہ سکتے، تو ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا. اللہ بڑی امید رکھتے ہیں کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے پرواہ نہیں، کیونکہ تو الکریم رب ہے، الکریم جو بڑا کرم کرنے والا ہے. اللہ جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے. اللہ ہم نے تو کتنی چیزیں ہم نے نہیں مانگی، تو نے ہمیں عطا کر دی.
تیرا شکر ہے اللہ، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور ہم سے اچھی اپنی عبادت کرا لینا اللہ، اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ جیسے جیسے رمضان کے یہ وقت جا رہا ہے اللہ، دل میں یہ کسک ہے کہ آیا مہینہ اور گزر گیا اور ہم نے وہ فائدہ نہ اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا. اللہ کچھ ہو ہی نہیں سکا. راتوں کو جاگے بھی لیکن صرف جاگے، کیا جاگ کے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ، تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا اللہ. ہمیں لوگوں میں شامل کر دینا جن کے چرچے آسمانوں میں ہوں، جن کے لیے دعائیں فرشتے کریں، جن کے لیے تیرے عرش کے اٹھانے والے دعائیں کریں، جن کے لیے سدرۃ المنتہا دعائیں کریں، جن کی چاہت جنت کرے. اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن تو الکریم ہے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو الکریم ہے اللہ. تو دے کے تھکتا نہیں ہے اللہ، دے کے احسان نہیں جتاتا، تجھے پرواہ نہیں ہے، تو دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، تجھے پرواہ نہیں. تو گن گن کے نہیں دیتا کہ کیا مانگا اور کتنا مانگا. اللہ تو اپنی شان کے مطابق تو عطا کرتا ہے. اے ہمارے رب، تو ہماری خالی جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا. تو نے خود فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. اللہ اتنی بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور یہ آخری رات رہ گئی ہے رمضان کی. یا اللہ تعالیٰ مزدور کو بھی مزدوری دی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. ہم نے جیسا تیسا بھی کام کیا اللہ، صرف تیری خاطر کیا اور اس میں کوئی غرض نہیں ہے اللہ، صرف تیری خاطر. جو روزے رکھے صرف تیری خاطر. اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے بتایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، کھلے چھپے معاف کر دے اللہ، جو دن میں کیے رات میں کیے وہ معاف کر دے اللہ، جو ان اعضاء سے ہم نے کیے ان کو معاف کر دے اللہ. جب یہاں سے اٹھے تو اللہ ہمارے اعضاء کو بھلا دینا جو ہم نے گناہ کیے، زمین کے ان چپوں کو بھلا دینا جہاں میں ہم نے گناہ کیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتوں کو بھی بھلا دینا. اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے اللہ. ہم بہت محتاج ہیں اور بہت ہی کمزور. جب شیطان کھل جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم سے ابھی اپنے آپ کو سنوارا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں تھام لینا، اپنے راستے پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے. یا رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے جو سیدھا تیری جنت تک لے جاتا اللہ، اس پہ چلا دے. یا اللہ یہ اسماء حسنی ہم نے سیکھی، ان کے ذریعے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ. ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دینا کہ ہر چیز کی محبت سے زیادہ تیری محبت ہو ہمارے دل میں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، ہمیں اس قابل بنا کے تو ہم سے محبت کرے. یا اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم رب ہے، اسی لیے ہم گناہوں کی اتنے بوجھ اٹھا کے بھی تیرے آگے بیٹھ گئے، کیونکہ تو نے خود فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر آسمان کے کنارے تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی تم آنسو بہاؤ تو میں تمہارے معاف کر دوں گا سارے ہی گناہ، اور مجھے پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دینا اللہ، کوئی بھی گناہ نہ چھوڑنا، ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ چھوڑنا. یا رب اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے. تو ایک گناہ بھی نہ چھوڑنا ہمارے کھاتے میں. ہم نہیں سہ سکتے، نہ دنیا کی مصیبتیں سہ سکتے، نہ جان کنی کے وقت کا عذاب سہ سکتے، نہ قبر کا عذاب سہ سکتے. اللہ بڑے مشکل ہیں یہ چیزیں، بہت مشکل ہیں. یا اللہ تعالیٰ اللہ ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ، ہم تجھے مانتے کہ تو ایک ہے، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس ایمان کے کہ تو ایک ہے، اور ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے جس پہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ. تیری جنت برحق ہے، تیری جہنم برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے. یا اللہ ہم اس سب پہ ایمان رکھتے ہیں.
اللہ ہم سے وہ تیاری نہیں ہو پاتی جو اس دن کے لیے چاہیے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس دن کی فکر لگا دے، ہر فکر سے اوپر یہ فکر کر دے یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، ایسی نیکیاں ہم سے کرا لے جن سے تو راضی ہوتا ہو اللہ، ہماری پسند کی نہیں، جن سے تو راضی ہوتا ہو، اور ساری ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو تجھے ناپسند ہو، جو تو نے حرام کی ہو، جو گناہ کی ہو، تیری نافرمانی کی ہو، اللہ ان سے ہمیں دور کر دے، اللہ ان سے ہمیں دور کر دے، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں خود بچا کے رکھ اللہ، ہمیں خود بچا کے رکھنا، تو ہم بار بار برائیوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اپنی رحمت سے ہمیں بچا لینا اللہ، ہمیں تیرا سہارا چاہیے اللہ، قدم قدم پہ ہمیں تیرا سہارا چاہیے، ہم تیرے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، تو اپنا سہارا عطا فرما، ہمیں تھام لے اے اللہ، ہمیں تھام لے، ہم کمزور ہیں، ہمیں چلنا نہیں آتا اللہ، تو ہمیں تھام لینا، ہم بار بار گر جاتے ہیں اس چھوٹے سے بچے کی طرح جو چلنا نہیں جانتا اللہ، ہمیں سہارا چاہیے تیرا، تو نے سہارا دے دیا تو ہی چل سکیں گے اللہ، ہمارے اپنے اندر کوئی طاقتیں نہیں ہیں اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں یا اللہ، ہم بہت حقیر ہیں اللہ، ہم بہت حقیر ہیں اللہ تعالیٰ، گناہوں میں لدے ہوئے یا اللہ تعالیٰ، تو ہی معاف کر سکتا ہے، یہ طاقت صرف تیرے پاس ہے یا اللہ تعالیٰ، کسی کو مایوس نہ کرنا اللہ، سب کو ہی معاف کر دینا، سب کو ہی آئندہ بچا کے رکھنا یا اللہ، اگر اتنی زندگی تو نے دی کہ اگلا رمضان دیکھے تو اللہ عافیت والا دینا، سلامتی والا دینا، اور اس میں ہم سے بہترین عبادت کرا لینا، جو گزر گیا یا اللہ اس کے قیام ورسیام قبول فرما لینا، قبول فرما لینا، جتنی دعائیں مانگی ہیں اس میں سب کو قبول فرما لینا، پتہ نہیں لیلۃ القدر آئی اور گزر گئی اللہ، کچھ کر نہیں سکے، پر تو کریم رب ہے اللہ، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ہمیں اجر عطا فرما دینا اللہ، اجر عطا فرما دینا اللہ، اجر عطا فرما دینا یا اللہ تعالیٰ، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمانا، ان کے بڑھاپوں پہ رحم فرمانا یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دینا، ان کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ تعالیٰ، ان کی ایمانوں کو مضبوط کر دے یا اللہ، ان کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھ، ہر حاسد کی حسد سے محفوظ رکھ یا اللہ، سیدھے راستے پر ان کو چلا لے یا اللہ، ہماری اولادوں سے اپنی دین کی بہترین خدمت لے لینا یا اللہ، تو ان کی حفاظت فرمانا اللہ، تو ان کی حفاظت فرمانا یا اللہ، ان کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سر بلندیاں، خوشیاں عطا فرمانا، عزتیں عطا فرمانا یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنانا یا اللہ، اولاد کی جو پریشانیاں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، جو ستائے ہوئے اولاد کے ہاتھوں یا اللہ تعالیٰ سب کے مسئلوں کو حل فرما دے یا اللہ، جس کی جو نیک تمنائیں اپنی اولادوں کے لیے اللہ سب کی پوری فرما دے اللہ، سب کو سکون دے اولاد کی طرف سے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ، شوہروں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ تعالیٰ، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دین میں معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ ہمارے دین میں ہمارے معاون بنے یا اللہ تعالیٰ، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ، ہم سب کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان فرما دے یا اللہ، ثابت قدمی عطا فرما، اس سفر میں جو ہم قرآن سیکھنے کا کر رہے ہیں اللہ، اس میں ثابت قدمی عطا فرما اللہ تعالیٰ، تو ہمارے کاموں کو آسان کر دے تاکہ ہم تیرے دین کے لیے وقت نکالیں اور تیرے دین کے لیے خالص نیت کے ساتھ بیٹھیں اللہ، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھنا اللہ، منافقت سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ، حسد، بغض اور کینوں سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ، بری نظر سے ہم سب کو محفوظ رکھنا یا اللہ تعالیٰ، جادو ٹونوں اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا یا اللہ، تمام ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھنا جو بلائیں ہمارے گھر کی طرف کا رخ کریں اللہ تعالیٰ، تو بچا لینا اللہ، تو ہمارے گھر
گھروں کی حفاظت فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے ہی کاموں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے کاموں کی اصلاح فرما دے، اللہ اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بگڑے ہوئے کام ہے تو سنوار سکتا ہے، تو الجبار ہے، یا اللہ تو ہمارے کاموں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے فوت شدگان ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، وہ تیرے رحم و کرم پہ اب اللہ وہ بے بس ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا، تو ان پہ بھی رحم فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں سے مسجدوں کو آباد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو بچے شادی کے قابل ہیں ان کے لیے نیک جوڑے، قدردان جوڑے عطا فرما، جن کے ساتھ ان کے جنتوں تک کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ جہاں پہ نبھ جائے ان کی، یا اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے عطا فرمانا۔ جو بچیاں ابھی تک بیٹھی ہیں اسی امید کے اوپر، عمر گزری جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو جلد ان کے لیے کوئی بہترین انتظام فرما، جلد ان کے لیے رشتے بھیج دے۔ یا اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھے اپنے مسئلوں کے لیے کہا وہ دعائیں کرنے کے لیے، یا اللہ بڑی امید سے انہوں نے کہا ہے اللہ میں تو تیرے آگے ہی رکھتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل فرما، اللہ ان کے مسئلوں کو حل فرما۔ جو لوگ اپنے جو بھی ان کی دعائیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پوری فرما دے، اللہ ان کی دعاؤں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے کام کی خاطر ہم آپس میں جڑے رہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پہ سب کام کرنے والوں کو جو چھوٹا کرے یا بڑا، یا اللہ جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، کسی طرح بھی ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے قبول فرما لینا۔ اللہ اس حصہ ڈالنے کو ان کا توشہ آخرت بنا دینا، ان کے میزان میں یہ بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ اس کو وزن کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دینا ان کے لیے۔ یا اللہ جو کام کر رہے ہیں اللہ بڑے تجھے راضی کرنے کے لیے بڑے شوق سے کر رہے ہیں، اللہ بے لوس ہو کے کر رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے شوق دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمانا۔ میں تو کچھ نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اس کا اجر ان کو عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے والدین ہو، اساتذہ کرام ہو، یا اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ہمارے اساتذہ کرام نے جو دعاؤں کے لیے کہا، جو ان کی حاجات ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کے لیے تو کچھ سبب پیدا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو عطا کر ہمیں، اللہ عطا کر ہمیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قرضی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو عطا فرما دے، کوئی ایسا سبب بنا دے ادا ہو جائے۔ یا اللہ مقروض نہ ہم دنیا سے جائیں، یا اللہ ہمیں مقروض نہ اٹھانا۔ یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر غم اور ہم کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا، حشر میں ہمارے لیے سفارشی بنا دینا، ہمارے روزوں کو ہمارا سفارشی بنا دینا۔ جتنی زندگی رہ گئی اللہ اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کی چیزوں میں قناعت عطا فرما اور نیکی میں دوڑا دے۔ اللہ ہمیں نیکی میں دوڑنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما دے، محسنین کی صف میں شامل فرما دے۔ یا اللہ تقوی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ دنیا میں ہم تیرے نام کو لے کے پھر سکیں، تیرے نام کی صدائیں لگا سکیں۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا جہان میں جہاں پہ بھی لوگ دین سے دور ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمارے وقت میں ہماری طاقتوں میں صلاحیتوں میں اتنی برکت دے کہ ہم تیرا پیغام دنیا جہان تک پہنچائے۔ اللہ ہم سے ایسے کام لے لے، اللہ ہم سے ایسے کام لے لے۔ یا اللہ تعالیٰ تو لے لے گا تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ ہم سے خود نہیں کچھ بھی ہوگا، اللہ تو ہم سے کام کروا لینا کہ ہم تیرا پیغام پہنچائیں لوگوں تک۔ اللہ تعالیٰ جو اس دعوت کی طرف آئیں ان کو ثابت قدمی عطا فرمانا، جو یہ قرآن کا سفر شروع کرے ان کو اللہ جما کے رکھنا، اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقی عطا فرمانا، اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنانا، اس کو حاسد کے حسد سے، اللہ نظر بد سے، یا اللہ تعالیٰ جو شریر لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے محفوظ رکھنا۔
رکھنا یا اللہ، اس ادارے کو محفوظ رکھنا تو اللہ، اس پہ آنچ نہ آنے دینا یا اللہ۔ ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لینا، ہماری ان مجلسوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا قیامت کے دن یا اللہ تعالیٰ۔ اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف نہ بنانا یا اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا، بار بار نصیب فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ جان کنی کے عذاب سے بچانا، موت کے مرحلوں میں جو سختیاں اللہ ان سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو موت کو آسان کر دینا ہمارے لیے اللہ۔ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، کلمہ زبان پہ جاری فرما دینا، ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے کر جانا اللہ، ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے کر جانا یا اللہ تعالیٰ۔ قبر بڑا مشکل مرحلہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر یا اللہ تعالیٰ، قبر کے عذاب سے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ تعالیٰ، قبر کے بھینچنے سے ہمیں بچا لینا۔ جب سب لوگ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں اس گڑھے میں تو اللہ تو اس وقت ہمارا حامی و ناصر ہو جانا یا اللہ تعالیٰ۔ جنت کا باغ بنا دینا ہماری قبروں کو اللہ، جنت کا باغ بنا دینا ہماری قبروں کو اللہ، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھنا اور زمین کے نیچے بھی عزت سے لے کے جانا یا اللہ۔ حشر کے دن جب کھڑے ہو تو ہمیں نشر نہ کرنا اللہ، وہ بڑا مشکل دن ہے جب اس دن کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ، کیسے سہیں گے ہم وہ دن اللہ تعالیٰ۔ اپنے اعمال کو دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، تیری رحمت کو دیکھتے تو امید ہو جاتی ہے کہ ہمارے جیسوں کبھی ہو سکتا ہے کچھ بن جائے یا اللہ تعالیٰ۔ وہ اتنا سخت دن ہمارے پاس آسان فرما دینا یا اللہ۔ جب نفسی نفسی کی پکارے ہوں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہمارا ساتھ دینا، ہمیں اس وقت سکون دے دینا یا اللہ تعالیٰ۔ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا اللہ، ماں بچے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بہن بھائی منہ موڑ لیں گے اللہ، تو اس دن ہمارا دوست بننا یا اللہ تعالیٰ۔ تو اس دن اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے خوشخبریاں دے کے بھیج دینا یا اللہ تعالیٰ۔ اس دن ہمارے اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دینا، گناہوں کو کم کر دینا یا اللہ۔ ہماری پردہ پوشی فرمانا اللہ، ہماری پردہ پوشی فرمانا، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمانا اللہ تعالیٰ۔ پل صراط سے گزرنا بجلی کسی تیزی سے گزار دینا، جہنم کی آگ سے بچانا اللہ، جہنم دکھانا بھی نہیں ہمیں اللہ اللہ۔ ہم جہنم کو نہیں سہ سکتے تو ہمیں جہنم دور سے بھی نہ دکھانا اے رب۔ اپنا کرم فرمانا ہے اے رب، ہم پہ اپنا کرم فرمانا، ہم پہ اپنا کرم فرمانا، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنا کرم فرمانا اللہ تعالیٰ۔ ہم تیری رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اللہ۔ ہم فقیر ہیں اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں عطا فرمانا، تو اپنی عطاؤں میں سے ہمیں عطا فرمانا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دینا، اس گروہ میں ہمیں شامل کر دینا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اللہ، ہمیں اس گروہ میں تو شامل فرما دینا، ہماری اولادوں کو شامل فرما دینا، ہمارے شوہروں کو، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کو اس میں شامل فرما دینا یا اللہ تعالیٰ۔ سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دینا اللہ، بخشش کر دینا اللہ تعالیٰ۔ اس دن اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ۔ یہ دل یہاں پہ تو ڈرتے ہی رہتے ہیں اللہ، اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب تو کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ دن ہمیں دکھانا اللہ اللہ، وہ دن ہمیں دکھانا کہ تو ہمارے لیے یہ کہہ دے تبھی بے قرار دلوں کو قرار آئے گا کہ اللہ، جب تک تیرے سے یہ سن نہ لے اس وقت تک کیسے چین آ سکتا ہے اس زندگی میں اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا پلیز، ہم سے راضی ہو جانا اللہ۔ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں تو ہم سے راضی ہو جانا
ہمیں مایوس نہ کرنا، ہمارے کوئی گناہ ایسا نہ آ جائے، ہمارے آڑے نہ آ جائے اللہ، جس سے تو ہم سے منہ پھیر لے اللہ تعالیٰ، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے منہ نہ پھیرنا، تو ہم سے راضی ہو جانا ہے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ تمام جو بلائیاں ہیں دنیا کی اور آخرت کی، وہ ہم سب کو عطا فرمانا، اور تمام قسم کے جو شر ہیں اللہ ان کو ہم سے دور کر دینا، دنیا اور آخرت کے ہر شر کو ہم سے، ہمارے گھر والوں سے دور کر دینا اللہ۔ ہماری تمام دعائیں ہمارے گھر والوں کے لیے بھی قبول اور منظور فرما دینا یا اللہ، ہمیں بہترین بیویاں بنانا، بہترین مائیں بنانا اللہ، حقوق ادا کروا لینا دنیا میں ہی اللہ، یہ لے کے ہم آخرت میں تیرے سامنے نہ آئیں، یہاں پہ ہی حقوق ادا کروا لینا یا اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرمانا اللہ، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اور اس دن وہ ہمارے امتی ہونے پہ ہم پہ فخر کرے اللہ، ایسے کام ہم سے لے لینا یا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو بھی دعائیں کی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرما لے اللہ تعالیٰ۔ امت مسلمہ پہ رحم فرما، جو سیریا کے مسلمان ہیں خاص الخاص ان پہ رحم فرما یا اللہ، ان پہ رحم فرما اللہ، ان پہ رحم فرما، ان لوگوں کو امن و امان نصیب فرما اللہ، بہت رو چکے ہیں اللہ، اب ان کو امن دے دے اللہ، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما اللہ، ہمیں ذلتوں سے نکال لے، ہمیں اب عروج عطا فرما اللہ، ذلتوں سے نکال دے یا اللہ، ہمارے لیے آپ عروج کے فیصلے فرماتے، ہمیں زندگی میں دکھانا، اسلام کی عزتیں دنیا میں دکھانا، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، گھروں میں آپس میں محبتیں عطا فرما، جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہیں لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ۔ پوری امت اس وقت ایک اس میں مشکل میں ہے یا اللہ تعالیٰ، تو اس مشکل سے نکال دے اللہ، ہمیں رہنمائی عطا فرما اللہ، ہمارے نوجوانوں کو رہنمائی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ جو جو دعائیں جس کی ہیں اللہ، اس وقت سارے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ، مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، تو جاننے والا ہے ہر ایک کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ، سب کے مسئلوں کو حل فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ قرآن کے سفر میں ہمارے ساتھ رہے، تو ان سب سے درخواست ہے، ہمارا ایک کورس ہے واٹس ایپ پہ آتا ہے، آپ سب اس کورس کے بارے میں انفارمیشن لے کے اس میں ضرور شامل ہوں، اور اس رمضان کو کا اختتام اس نیت کے ساتھ کریں کہ اب ہم نے بس اللہ تیرے کلام سے جڑ جانا ہے، اور اب بس ہمیں اس راستے پر چلاتے، اب یہ ہماری زندگی میں ایسے ہونا چاہیے کہ یہ رمضان ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ غفلتوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرماتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنکس دے دیے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، اور دیکھیں اگر آپ کا دل کہتا ہے اور مائل ہوتا ہے تو ضرور اس کو رجسٹر کریں رمضان ختم ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، آپ کا یہ سب سننے کا، جو بھی اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو کمی رہ گئی جتنا میرے بتانے میں، تو وہ میری طرف سے کمی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اس پہ، اور جن ناموں سے آپ کو محبت ہو گئی وہ اللہ ہی کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا